سکتا جس کو اس نے قتل کیا اس کا، دیگر لوگوں کا وارث بن سکتا ہے، جس کو قتل کیا وہ مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ اور تیسرا معنی کیا ہوا؟ اختلاف دین، دو مختلف مذاہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ اور زنا کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ایک لحاظ سے معنی ہے، ایک لحاظ سے معنی نہیں ہے۔ یعنی یہ اپنی ماں اور ننیالی رشتہ داروں کا تو وارث بھی ہوگا اور وہ اس کے وارث بنیں گے، لیکن یہ اپنے باپ اور ددیالی رشتہ داروں کا نہ وارث ہوگا نہ وہ اس کے وارث بنیں گے۔ تو ددیالی رشتہ داروں کے اعتبار سے زنا کے ذریعے جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو زنا بھی معنی ہے ددیالی رشتہ داروں کے اعتبار سے۔ چلیں آج آگے پڑھ لیتے ہیں۔ مختلف ادیان کے حوالے سے جی جی تشریح چاہتا ہوں، مشرک کے بارے میں جی جو مستند مشرک ہو اس کے بارے میں اصل میں تھوڑا سا یہ بات پھیل جائے گی۔ ایک ہوتا ہے شرکیہ عمل اور ایک ہوتا ہے اس شرکیہ عمل کے نتیجے میں کسی کو مشرک کہنا۔ ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ ایک ہے منافقانہ عمل اور ایک ہے کہ وہ عمل کرنے والا منافق ہو جائے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ سادہ سی مثال دے کے بعد واضح کرتا ہوں۔ جھوٹ بولنا منافقانہ عمل ہے، لڑائی کے وقت جھگڑا کرنا، غلط گلوچ پہ اترنا منافقانہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب بات آگے بڑھ جائے تو جھگڑا کرے، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے، اور بعض روایت یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ 4 علامتیں ذکر ہوئی۔ تو یہ ساری کس کی علامتیں ہیں؟ منافق کی۔ اگر آپ نے کسی شخص کو دیکھا اس نے جھوٹ بولا ہے، کیا اس پر منافق کے سارے احکامات لاگو کر دیں گے؟ جس طرح عبداللہ بن ابی وغیرہ اس پہ ہم اس طرح کسی کو ہم منافق نہیں کہیں گے۔ ایک ہوتا ہے منافقانہ عمل، ایک ہوتا ہے کہ کسی پر نفاق کا حکم لگانا۔ اسی طرح کچھ اعمال ہیں کفریہ، لیکن ان اعمال کے نتیجے میں کسی کو کافر کہنا ایک الگ چیز ہے۔ کچھ اعمال شرکیہ ہیں، ان اعمال کی بنا پر کسی کو مشرک کہنا ایک الگ چیز ہے۔ اب کفریہ کام کیا ہے کہ اگر مسلمان ایک دوسرے سے لڑائی کریں تو یہ کفر ہے، صحیح حدیث کے مطابق سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمانوں کا لڑنا آپس میں یہ کفر ہے، لیکن 2 لڑنے والے مسلمانوں کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ کفر کے احکامات لاگو ہونے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح شرکیہ عمل کی مثال پیش کرتا ہوں۔ ریاکاری شرک ہے، قسم کھانا غیر اللہ کی شرک ہے، لیکن جس نے ریاکاری کی اور ثابت ہو گیا اس نے کام ریاکاری کے لیے کیا ہے، کیا ہم اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں؟ تو جس کو مشرک ڈکلیئر کر دیا جائے، کوئی عامی شخص کسی شخص کو بھی اپنے طور پہ مشرک نہ سمجھے، کسی کو کافر نہ سمجھے۔ ہمارے یہاں میں نے اس کی کچھ وضاحت کر دی کہ بعض دفعہ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ قبروں پر جا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے اعمال اگر دیکھا جائے تو شرکیاں ہیں۔ ان اعمال کی بنا پر ان کو ہم مشرک کہیں گے کہ نہیں کہیں گے یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ علماء جس شخص کے بارے میں ڈکلیئر کر دیں کہ وہ مشرک ہے تو اس کے اوپر یہ وراثت کا حکم لاگو ہوگا۔ ہم اپنے طور پہ اس قسم کے احکامات ہم عوام ایک دوسرے پر لاگو نہیں کر سکتے۔ ایک عمل شرکیہ ہو سکتا ہے، کفریہ ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، کسی پر اس عمل کے نتیجے میں حکم لگانا ایک الگ بحث ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو مشرک جو ڈکلیئر ہو جائے علماء کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اسلامی حکومت ہو جن کو خیال رکھتی ہو، تو ہمارا پھر اس سے تعلق نہیں ہوگا وراثت کا۔ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کو سمجھا بھی رہا ہے کہ یہ شرک ہے اور وہ مسلسل اس میں وہ اپنے آپ کو فیصلہ نہ کرے، وہ ایسا کرے کہ یہ معاملہ رکھے جن سے وراثت تقسیم کروانی ہے، ان کے سامنے معاملہ رکھے اور کہے کہ میں میرا باپ میرا وارث ہوگا یا میں اس کو وارث ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ یہ معاملات عوام کے نہیں، ایک دوسرے کو کفر کا حکم لگانا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، یہ علماء کا کام ہے۔ تو اگر عالم کہہ دیں کہ اس پر کفر کے شرک کے احکامات لاگو ہوتے ہیں تو پھر لاگو ہو جائیں گے۔ یہ یعنی ہمارا اپنا کام نہیں، ہم کسی پر اصل میں کسی کو ہم کہ ہمارا وہ وارث نہیں، ہم اس کے وارث نہیں، صرف وراثت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، اور بڑے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، پھر آگے پہ لڑائی کے کام ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہ پھر ایک لمبی پٹاخی کی جائے گی۔ تو یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی ایک ہے کہ کسی کا کام کیا ہے اس کو سمجھانا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، سمجھانا یہ ہر شخص سمجھائے ایک دوسرے کو۔
ایک دوسرے کو دلائل سے قائل کرے. اب کسی پر حکم لگانا اور اس کے نتیجے میں شرک کے احکامات لاگو ہو جانا, وراثت تقسیم نہ ہونا, یہ ہمارا اپنا کام نہیں ہے. یہ اتھارٹی کرے گی, حکومت کی طرف سے اتھارٹی مقرر ہو یا ویسے علماء جو ہیں جن سے وراثت تقسیم کی جائے ان سے پوچھا جائے اس معاملے میں, وہ وضاحت کریں گے کہ فلاں آپ کا وارث ہے یا نہیں ہے. اپنے طور پر اس قسم کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے کہ جو ہم نے پوری تمہید پڑھی ہے وراثت کے ارکان, وراثت کی شرائط, وراثت کے اسباب اور وراثت کے مواد, ان تفصیلات کے نتیجے میں کون کون میت کے وارث بنیں گے, وارث مرد کون ہیں, وارث عورتیں کون ہیں, ان کو باقاعدہ اسپیسیفائی کر دیا جائے کہ بیٹا وارث ہے, پوتا وارث ہے, تو کون کون لوگ وارث ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ورثہ, مرد ورثہ کون ہیں, عورتیں ورثہ کون ہیں. اس سے پہلے میں وضاحت کر لوں کہ ہم نے پڑھا کہ کوئی بھی شخص مورث سے 3 اسباب کے بنا پر وارث بنتا ہے. ایک سبب ہے نسب جو سب سے قوی سبب ہے, دوسرا سبب ہے نکاح اور تیسرا سبب ہے ولا. آج ہمارا پورا جو سبق جو ہے, ہمارا پورا لیکچر اس پر بیس کرتا ہے وراثت کے اسباب پر. ان اسباب کے نتیجے میں کون کس کا وارث بنے گا, موٹی موٹی تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی. آج تھوڑی سی اس کی مخصوص انداز میں ہم تفصیل پڑھیں گے. تو ورثہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ورثہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. اللہ نے جن جن لوگوں کو وارث بنایا ہے ان کی 3 قسمیں. پہلی قسم کو کہتے ہیں اصحاب الفرائض, دوسری قسم کو کہتے ہیں اسبا, اور تیسری قسم کو کہتے ہیں اولو الارحام. ابھی میں ان کی وضاحت کرتا ہوں. تو ورثہ اور ان کی اقسام ہمارا آج کا موضوع یہ ہے. پہلی قسم ہے اصحاب الفرائض. اصحاب الفرائض, اصحاب جمع ہے صاحب کی, اور فرائض جمع ہے فریضہ کی. فریضہ کا مطلب ہوتا ہے مقرر کردہ چیز, مقرر کردہ حصہ. تو فریضہ کی جمع فرائض, مقرر کردہ حصے. اور اصحاب الفرائض وہ ورثہ جن کے حصے مقرر ہیں شریعت کے اندر, مقرر کردہ حصوں والے, یہ اس کا لفظی معنی ہوگا. اس سے کیا مراد ہے, اس کی کیا تعریف ہے اصحاب الفرائض کی؟ وہ ورثہ جن کے حصے کتاب و سنت میں مقرر کر دیے گئے ہیں. اصل میں کتاب و سنت میں جن جن لوگوں کے حصے مقرر کیے گئے ان کے حصے 2 طرح مقرر کیے گئے ہیں. بعض لوگوں کے بارے میں تو بتا دیا گیا ان کو 6واں حصہ ملنا ہے, ان کو آدھا حصہ ملنا ہے, ان کو 1/3 حصہ ملنا ہے, ان کو 8واں حصہ ملنا ہے, ان کو 4تھا حصہ ملنا ہے. بعض لوگوں کے بارے میں یہ تو وضاحت نہیں کی کہ آدھا, تہائی, چوتھا اتنا حصہ ملنا ہے, لیکن یہ وضاحت کی ہے کہ ان کو حصہ ملنا چاہیے, لیکن اس حصے کی وضاحت نہیں کی گئی. تو جن ورثہ کا حصہ مقرر کیا گیا ہے, جن کے بارے میں طے کر دیا گیا ہے کہ اس کا حصہ آدھا ہے, آدھے سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا, تو ان لوگوں کو کہتے ہیں اصحاب الفرائض. یہ جو تقسیم آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ بہت ضروری تقسیم ہے. اس تقسیم کے بغیر ہم وراثت کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے. وراثت کا ہر مسئلہ حل کرنے کے لیے بنیاد یہ ہے کہ ورثہ کی یہ جو تقسیم ہے اس تقسیم کو محل نظر رکھا جائے. تو اصحاب الفرائض وہ ورثہ ہیں جن کے حصے کتاب و سنت میں مقرر کر دیے گئے ہیں. یہ جو حصے مقرر کر دیے گئے ہیں ان کے حصے شرائط کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں. وہ حصے اور وہ شرائط ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارا آج کا موضوع ہے, ہم آج یہ دیکھیں کہ اصحاب الفرائض کون ہیں جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں. ابھی پچھلے بار ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اصحاب الفرائض کون ہیں جن کے حصے مقرر ہیں. دوسری قسم ہے ورثہ کی اسبہ. اسبہ کا مطلب ہے جماعت. اسبہ اصل میں ایسی جماعت کو کہتے ہیں, عین, صاد اور با کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرنا. اسبہ سے مراد ایک ایسی جماعت ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرے, مضبوط کرنے والی جماعت. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے, اس کے بیٹے ہیں, اس کے بھائی ہیں,
اس کے باپ دادا ہیں، اس کے چچا وغیرہ ہیں جن کا نسب ایک ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں. کوئی ان میں سے کسی کا دشمن بن جائے تو پھر وہ بیٹے، بھائی، باپ دادا، چچا وغیرہ تو وہ سب اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں. تو اسبہ سے مراد مضبوط کرنے والی جماعت. سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب سے کہا کہ ہم یوسف کو لے جانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ. تو باپ نے کہا کہ تم لے جاؤ گے، یہ چھوٹے ہیں تو انہیں کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، تم دھیان نہیں کرو گے، تم اپنے کاموں میں مگن ہو گے. انہوں نے کہا إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. انہوں نے کہا ہم ایک جماعت ہیں. تو عصبہ سے مراد، عصبہ یا عصبہ، اس سے مراد وہ جماعت ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرے. اس سے مراد عصبیت بھی اسی سے ہے. عصبیت بھی اسی سے ہی ہے. اب عصبہ کے اندر جو عصبہ ہوتے ہیں ان کے اندر خاندانی تعصب ہوتا ہے، تو اسی طرح اسی سے تعصب، عصبیت مراد دی جاتی ہے. یہ عصبیت اور قسم کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وراثت کے اندر اس سے مراد نسبی عصبیت ہے. تو اسبہ سے مراد وہ ورثاء ہیں کہ جن کا حصہ کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے لیکن ان کا حصہ مقرر نہیں کیا گیا، جنہیں کتاب و سنت میں وارث تو بنایا گیا ہے لیکن ان کا حصہ مقرر نہیں کیا گیا. تو وہ ہے کہ کتاب و سنت میں دو طرح کے ورثاء ہیں. ایک وہ ورثاء کہ جن کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ یہ وارث ہے، یہ بھی وضاحت ہے، اور یہ وضاحت کی کہ کتنے مال کا وارث ہے. کچھ ورثاء وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تو بتا دیا گیا کہ یہ وارث ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے مال کا وارث ہے. مثال کے طور پر وراثت کی ایک آیت ہے سورہ نساء کی آخری آیت، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو، اس کی بہن ہو، اگر وہ کرنے والا کلالہ ہو تو اس کی بہن آدھے مال کی وارث ہوگی. یہاں بہن کو وارث بھی بنایا گیا ہے اور اس کا حصہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے کہ بہن آدھے مال کی وارث ہوگی. یعنی امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک، آدھے مال کی وارث ہے. یہ بہن اصحاب الفرائض میں ہو جائے گی کیونکہ اس کو وارث بھی بنایا گیا ہے اور اس کا حصہ بھی مقرر کر دیا گیا آدھا. لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، کہ وہ بھائی اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو. یہاں فرمایا کہ بھائی اپنی بہن کا وارث ہوگا. کتنے مال کا وارث ہوگا یہ وضاحت نہیں کی، صرف یہ وضاحت ہے کہ وارث ہوگا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. بہن کا جب حصہ ذکر کیا تو بتایا کہ آدھے مال کی وارث ہے، لیکن جب بھائی کا حصہ ذکر کیا تو صرف یہ کہا کہ وارث ہے، یہ نہیں بتایا کتنے مال کی وارث ہے. اب ذرا آگے دیکھیں فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو بہنیں ہوں فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہوگا. اب دو بہنوں کا حصہ، دو بہنوں کو وارث بھی بنایا گیا ہے، ان کا حصہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. ایک بہن ہو تو آدھا، دو بہنیں ہو تو 2/3. تو یہ بہن یا دو بہنیں یہ اصحاب الفرائض میں ہوں گے. ان کو وارث بھی بنایا گیا ہے اور ان کا حصہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے. لیکن درمیان میں جو بھائی کا حصہ بیان کیا گیا ہے، بھائی کو وارث بنایا گیا ہے، صرف وراثت کا ذکر ہے، حصے کا ذکر ہی نہیں. تو جس کو وارث بنایا گیا ہو، حصے کا ذکر نہ کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں اسبہ. اسبہ وہ ورثاء ہیں جن کو کتاب و سنت میں وارث بنایا گیا ہے لیکن ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا گیا. جب ان کا حصہ مقرر نہیں کیا گیا تب پھر یہ کیا لیں گے؟ جس کو وارث بنایا گیا، حصہ مقرر کر دیا گیا، آدھا مال ہے وہ آدھا لے گا، جس کا چوتھائی مال ہے چوتھائی لے گا، جس کا چھٹا حصہ ہے چھٹا حصہ لے گا. لیکن جس کو وارث تو بنایا گیا، حصہ ہی مقرر نہیں کیا گیا، وہ کیا مال لے گا؟ یہ تو ایک مبہم چیز ہے. نہیں، یہ مبہم چیز نہیں ہے. اس کی وضاحت اور تفصیل ملتی ہے قرآن پاک کی آیات میں بھی ملتی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے. جن کا حصہ، جن کو وارث تو بنایا گیا، حصہ مقرر نہیں کیا گیا، وہ کیا کریں گے؟ وہ باقی مال لیں گے، جتنا مال بچ جائے گا وہ مال لیں گے. اسی تفصیل میں ہم آگے پڑھتے ہیں. تو پہلی قسم ہوئی ورثاء کی اصحاب الفرائض. اصحاب الفرائض وہ ورثاء ہیں جن کے حصے کتاب و سنت میں مقرر کر دیے گئے ہیں
طے کر دیے گئے ہیں، اس سے بھی بیان